میں جو چیز دیکھنا چاہتا تھا، جس کا مجھے بڑا تجسس تھا، بڑی انٹریگ تھی، بڑا کیوریس تھا میں کہ کیا ہوگا، کیا کرے گی حکمران ٹولہ یہاں پہ، شریف زرداری، عاصم رضیم یہاں پہ کیا کرے گا۔ وہ عمران خان کے ساتھ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ اس میں بھاری ہو، ایک کمزور عمران خان ہو، اور یہ بڑا امپورٹنٹ معرکہ تھا نفسیاتی، سائیکولوجیکل، جسے عمران خان نے جیت لیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بار پھر 8 فروری 2025 پہ ان کی نگاہیں ہیں۔ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر ایک پبلک موبلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ انڈر کور ISI کے ہی آفیسر تھے جنہوں نے آ کے ان پاکستانی امریکن بزنس مین کو یہ بتایا ہے اور سمجھایا ہے کہ عمران خان ایک برا آدمی ہے، خطرناک آدمی ہے، وطن دشمن ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ISI جب چاہتی ہے پاکستان کے عوام اور لوگوں کی بہت بڑی پرسنٹیج کو، جس میں پاکستانی امریکنز بھی شامل ہیں، ان کو بے وقوف بنا سکتی ہے۔ میرے لیفٹ پہ جو بہت ہی پڑھی لکھی، بڑی سکسیسفل خاتون تھیں، وہ ڈاکٹر تھیں، وہ جناب ان کے آنسو بہ رہے ہیں بالکل۔ پاک پیک کی بورڈ نے ایک بڑا سخت لیٹر لکھا جس میں انہوں نے سیکرٹری اسٹیٹ جو ہے نئے مارکو روبیو، ان کو انہوں نے کہا کہ محسن نقوی جو ہے یہ قاتل ہے۔ محسن نقوی کی یہاں پر جو ری انٹری ہے اس کے اوپر پابندی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان میں صرف ایسے ذکر ہو رہا ہے جیسے پاکستان کی ایڈ بند کر دی ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ 24-36 گھنٹوں میں USAID کو بند کر دیا ہے۔ السلام علیکم، دس از موہید پیرزادہ ان واشنگٹن، یونائٹڈ اسٹیٹس۔ 28 جنوری 2025 منگل کا دن بہت تیزی سے اختتام پذیر ہے۔ آج کے اس دن میں گزشتہ 8-10 گھنٹوں میں پاکستان کی سیاست میں ایک بہت دلچسپ چیز ہوئی۔ اگر آپ نے میرا پچھلا ویلاگ دیکھا ہو، اب سے کوئی تقریباً 8-9 گھنٹے پہلے، تو میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ آج کے دن میں ایک بہت انٹرسٹنگ چیز دیکھنے والی ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ سینیٹر عرفان صدیقی، جو شریف خاندان کے روح رواں ہیں، ان کے بہت معتمد خاص ہیں، بہت خاص آدمی ہیں ان کے، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی ٹیم کو انہوں نے تڑی لگائی ہے، بڑی دھمکی لگائی ہے کہ اگر تم لوگ نہ پہنچے ایاز صادق صاحب کے چیمبرز میں اسپیکر کے چوتھے راؤنڈ کے لیے نیگوسیشن کے، تو پھر ہم اس کمیٹی کو ہی برخاست کر دیں گے، یہ پورا پروسیس جو ہے ہم ختم کر دیں گے۔ اور ہم آپس میں بھی، بلکہ ایک مزید اس میں تڑی کے اندر ایک چھوٹی سی تڑی یہ بھی تھی، ایڈیشنل تڑی، کہ اگر اسے کہتے ہیں وہاں ہم جو ڈسکشن کریں گے آپ لوگوں کے پروپوزل کے اوپر، اس ڈسکشن کو، اس کے کامنٹس کو بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے، جیسے کہ اس سے کوئی بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا تو موقف بڑا کلیئر تھا کہ چونکہ ہم نے جو 7 دن دیے تھے، ان 7 دنوں کے اندر ہمیں جوڈیشل کمیشن کا اعلان نہیں مل سکا، ہمیں اسیران جو پریزنرز ہیں ان کی رہائی کا فیصلہ نہیں مل سکا، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ چوتھا راؤنڈ ہم اس میں نہیں آئیں گے، یہ مذاکرات آگے نہیں جا رہے۔ اور ان کا یہ بڑا فرم تھا، پچھلے 3-4 دن سے وہ اس کو کئی دفعہ کہہ چکے تھے۔ تو عرفان صدیقی صاحب کی دھمکی نے کام کرنا نہیں تھا ایاز، اور ان کی دھمکی نے کام نہیں کیا، اور پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم وہاں پہ نہیں آئی۔ اب میں جو چیز دیکھنا چاہتا تھا، جس کا مجھے بڑا تجسس تھا، بڑی انٹریگ تھی، بڑا کیوریس تھا میں کہ یہ کیا ہوگا، کیا کرے گی حکمران ٹولہ یہاں پہ، شریف زرداری، عاصم رضیم یہاں پہ کیا کرے گا۔ کیا یہ واقعی نیگوسیشن کو ختم کر دیں گے، نیگوسیشن کمیٹی کو ڈیزالو کر دیں گے، تحلیل کر دیں گے، جیسے کہ عرفان صدیقی صاحب نے تھریٹ دی ہوئی ہے، انہوں نے وارننگ دی ہوئی تھی، یا کچھ اور راستہ اختیار کریں گے۔ لیکن اور راستہ اختیار کیا گیا، اور یہ بڑا امپورٹنٹ معرکہ تھا نفسیاتی، سائیکولوجیکل، جسے عمران خان نے جو ہے جیت لیا ہے۔ اور وہ اس پہ ایاز صادق صاحب نے کہا کہ ہم نے 45 منٹ ان کا ویٹ کیا، وہ لوگ نہیں آئے، ہمیں اس وقت رابطہ بھی کیا عمر ایوب صاحب سے، عمر ایوب صاحب پہلے ہی کہہ چکے کہ ہم نہیں آئیں گے، اور عمر ایوب صاحب نے کہا کہ ہم نہیں آ رہے، اور اس کے بعد پھر ایاز صادق صاحب نے فیصلہ یہ کیا کہ انہوں نے جوڈیشل کمیٹی جو ہے اسے انہوں نے ڈیزالو یا تحلیل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس سیشن کو پوسٹ پون کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پروسیس جو ہے ابھی جاری ہے۔ اب اس پروسیس کا اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے وہ تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ اس سٹیج کے اوپر لگتا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بار پھر 8 فروری 2025 پہ ان کی نگاہیں ہیں۔ جس طرح سے جنید اکبر خان صاحب کی اپوائنٹمنٹ کی ہے PTI کے صدر کی حیثیت سے خیبر پختونخوا میں، اور عالیہ حمزہ کی ہے تنظیمی معاملات میں پنجاب میں عمران خان نے، اسے دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر ایک پبلک موبلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ اس کے اندر بڑے چیلنجز بھی ہوں گے جن کا میں کسی اگلے ویلاگ کے اندر بات کروں گا۔ اب اس ساری صورتحال کو دیکھ کے ایک قدرتی سوال اٹھتا ہے، ایک بنیادی سوال اٹھتا ہے، آپ کے ذہنوں میں اٹھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی سیاست اس قسم کے جھٹکوں میں چل رہی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف نے 26 نومبر 2024 سے پہلے بہت بڑی انہوں نے موبلائزیشن پشاور سے، KP سے، پنجاب سے کر کے دکھائی، تو شریف زرداری، عاصم رضیم نے ان کے ساتھ نیگوسیشن کیوں نہ کی، وہاں پہ ایک نیگوسیشن حل کیوں نہ نکالا، قتل عام انہوں نے کیوں کر ڈالا۔ اب جب پاکستان تحریک انصاف کو
جو حکومت اور یہ جو ٹولہ ہے وہ بلا رہا ہے چوتھے راؤنڈ کی نیگوسیشن کے لیے، ترلے منتے کر رہا ہے، تو یہ اس میں کیوں نہیں جا رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریف زرداری عاصم رجیم جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ اس میں بھاری ہو، ایک کمزور عمران خان ہو جس سے ہم سے التجا کرنی پڑے، ایک کمزور پاکستان تحریک انصاف. اس لیے پاکستان تحریک انصاف کو جھٹکے دیے جاتے ہیں، اس کی لیڈرشپ کو توڑ دیا گیا ہے، اس پہ ہر طرح کی قدغنیں ہیں، اس کے لیڈرز کے اندر لیڈرشپ میں پینیٹریشن کی گئی ہے، اندر سے فیصلے کرواتے ہیں خیبر پختونخوا کی پوری پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے، انکلوڈنگ خیبر پختونخوا، اندر سے اس کے ڈیسیجن جو ہیں وہ کرواتے ہیں. اسی وجہ سے ڈائسپوراز کو بھی ڈیوائڈ کرنے کی کوشش ہے. تو اور یہی وجہ ہے کہ 26 نومبر کا قتل عام کرنے کے بعد جب ان کو لگا کہ اب ہم ایک سٹرونگ پوزیشن میں ہیں، ہم نے عمران خان کو یہ باور کروا دیا ہے کہ تمہارا جو پتہ اور تمہارا کارڈ جو ہے پبلک موبلائزیشن کا، عوام کا، اس کو ہم نے تہس نہس کر دیا، اب آؤ بات کریں. تو اب عمران خان کو احساس ہے، اور عمران خان نے اس کے بعد ایک ریلیٹو پوزیشن آف ویکنس کے ساتھ ان کے ساتھ نیگوسیشن کا 5 دسمبر 2024 میں آغاز کیا. لیکن پھر یہ بہت ہی پورے بیٹھے، انہوں نے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ بالکل ہی ان کا دماغ جو ہے وہ خراب ہو گیا. اس لیے عمران خان نے یہ ریئلائز کیا کہ ایک بار پھر ان کو کسی نہ کسی فارم کی پبلک موبلائزیشن اور انتظامی ایک ایڈمنسٹریٹو صلاحیت دکھانی ہوگی، اور پھر ان سے ایک بہتر نیگوسیشن جو ہے ان کو مل سکے گی. یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم کھڑے ہیں. لیکن اس سٹیج پہ اگر اب جرنیلوں کی اور جرنیلوں کے ساتھ جو سیاستدان ہیں شریف زرداری خاندان، ان کی اگر آپ سیاست دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کا سب سے بڑا چیلنج اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور اس کی لیڈرشپ نہیں ہے پاکستان والی. ان کے 2 بڑے چیلنجز ہیں. ایک ان کا چیلنج ہے پاکستان کے اندر کا اور دنیا بھر میں پھیلا ہوا پاکستانی اوریجن سوشل میڈیا، جس کا میں بھی یہ ناچیز بھی اس کا حصہ ہے یا بن گیا ہے، اور دوسری طرف جو ہے اور بنا دیا گیا ہے بہت زیادہ، اور دوسری طرف جو ہے ان کا مسئلہ جو ہے وہ پاکستانی امریکن ڈائسپورا ہے، جو پاکستانی امریکن کمیونٹیز ہیں، وہ ان کا مسئلہ ہے. اس سے پہلے کہ میں پاکستانی امریکن کمیونٹیز کی بات کروں، تھوڑا سا سوشل میڈیا کا دیکھ لیں کہ اب انہوں نے پیکا پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ جو ہے اس کا بار بار آپ کو پتا ہے 2016 سے بار بار اس کا ایک ایمینڈڈ ورژن آتا ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کا بار بار ایڈیشن آتا ہے. ویسے تو پاکستان میں کوئی ایسی کتاب چھپی ہی نہیں جس کا ہر 2-3 سال کے بعد نیا ایڈیشن آتا ہو، لیکن یہ جو قانون ہے اس کا بار بار ایک نیا ایڈیشن جو ہے آ جاتا ہے. تو اب انہوں نے نیشنل اسمبلی سے پہلے پاس کروا لیا تھا پیکا ایمینڈڈ ایکٹ 2024-25، لیکن اب اس کو انہوں نے سینٹ سے بھی کھڑے باوجود تمام مخالفت کے، پی ٹی آئی کی مخالفت، میڈیا کی مخالفت، انہوں نے وہاں سے اس کو پاس کروایا. اور اب میڈیا دہائی دینے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے پاس آیا. میں آپ کو اس کی جھلکیاں فوٹیج بھی دکھاتا ہوں، جہاں ایک طرف تو بیرسٹر گوہر اور اسد کیسر کھڑے ہیں درمیان میں، ایک طرف ان کے میرا خیال ہے ٹی وی اینکر امیر عباس صاحب کھڑے ہیں، دوسری طرف ٹی وی اینکر پرسن شفا یوسف صحیح صاحبہ کھڑی ہیں، اور یہ سب لوگ روتے پیٹتے وہاں پہ پہنچے ہیں کہ جی ہمارا کچھ کریں، ہماری مدد کریں. اور پاکستان تحریک انصاف ان کو بہت زیادہ ان کو مدد کی، سپورٹ کا ان کو پرومس کر رہی ہے کہ ہم ہر طرح سے ہر جگہ آپ کے ساتھ جائیں گے تو کیا کر لیں گے جس قسم کا کنٹرول انہوں نے پیدا کیا ہوا ہے. ہم ان جرنلسٹوں کے ساتھ، اپنی میڈیا کے ساتھ شانہ بشانہ کڑے، ان کے جائز حقوق ہیں اس کے لیے ہم کوشش کریں گے. اب آئیں دوسری طرف، اور وہ ہے پاکستانی امریکن ڈائسپورا، جو کہ اس رجیم کے لیے، شریف زرداری عاصم رجیم کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا. پاکستانی امریکن کمیونٹیز کو ڈیل کرنے کے لیے کئی قسم کی چیزیں کی جا رہی ہیں. فار انسٹنس ایک تو ہے کہ چند ہفتے پہلے بات آئی کہ ایک میجر جنرل صاحب کو باقاعدہ اس حوالے سے بہت زیادہ فنڈز دیے گئے، ایک پورا ایک ٹاسک فورس کہہ لیں کہ ایک اسپیشل ٹاسک فورس کریٹ کر دی گئی ہے، ایک پوری ایک کیمپین جو ہے وہ ایک میجر جنرل صاحب کو دی گئی ہے، جس میں مجھے جو فگر کوٹ ہوا ہے وہ ناقابل یقین ہے کہ ان کے ڈسپوزل کے اوپر تقریباً $50 ملین ہوں گے. اچھا، اب یہ سارے $50 ملین پاکستان کی ریاست کے نہیں ہوں گے، اس میں سے بہت سی فنڈ ریزنگ جو ہے وہ امریکن پاکستانی بزنس مین جو ہیں، جو کہ اس وقت جرنیلوں کے ساتھ ہیں، ان سے یہ پیسے جو ہیں وہ ریز کیے جائیں گے. اچھا، اور اس میں یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اسٹیو پین جو ہیں ان کو $1.5 بلین پہ ہائر کر لیا گیا تھا. اس کے بعد ڈراپ سائٹ کی سٹوری میں ایک دوسرا بھی پتہ چلا کہ لابسٹ ہے $300,000-400,000 اس کو بھی انہوں نے دیے. پھر اس کے بعد پاکستانی امریکن جو بزنس مین ہیں وہ بھی ان کے لابسٹ ہیں. اور میں ابھی جب ڈیلس میں تھا تو مجھے بہت سے لوگوں سے بات کرتے ہوئے، بزنس مین سے بات کرتے ہوئے مجھے پتہ چلا، مجھے ایک سمجھ آئی ایک چیز کی کہ جب سے ایمبیسڈر رضوان شیخ صاحب آئے ہیں اس کے بعد ایک پروسیس تیز ہو گیا. پہلے بھی چل رہا تھا پروسیس، وہ پروسیس یہ تیز ہوا ہے کہ اکراس امریکہ جتنے بھی پاکستانی امریکن ملٹی ملینئر بزنس مین ہیں جو مختلف کیمپینز کی فائنانسنگ کر سکتے ہیں، ان سب کو ایمبیسی نے ایک بندے بھیج کے کانٹیکٹ کیا. اور اکثر یہ بندے ان کے پاس جو آئے ہیں یہ خفیہ کے، یہ انڈر کور ISI کے ہی آفیسر تھے، جنہوں نے آ کے ان پاکستانی امریکن بزنس مین کو یہ بتایا ہے اور سمجھایا ہے بغیر کوئی ایویڈنس دیے ہوئے کہ ہمارے پاس اور ہمارے سپیریئرز کے پاس ایسی بہت سی کریڈیبل انفارمیشن ہے، کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے، جس سے یہ ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان ایک برا آدمی ہے، خطرناک آدمی ہے،
وطن دشمن ہے، اس کے پیچھے صہیونی طاقتیں ہیں، مغربی طاقتیں جو ہیں عمران خان کے پیچھے ہیں. کئی دفعہ ان کو بزنس مین نے پوچھا بھی کہ بھئی یہ کس طرح سے آپ کو پتا چلا، اس کی کیا ایویڈنس ہے؟ تو جب کوئی ایویڈنس سمجھا نہ سکے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو سپیریئرز ہیں، جو ٹاپ مینجمنٹ یا ہمارے ٹاپ پہ جو جنرل صاحبان ہیں، ان کے پاس وہ تمام انفارمیشن جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. اور یہ جو پروسیس ہے، جیسے میں نے کہا کہ امبیسڈر صاحب رضوان شیخ صاحب کے آنے کے بعد یہ پروسیس جو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو چکا ہے. اس پروسیس کا حصہ یہ بھی ہے کہ جتنی ایسوسیشنز اور آرگنائزیشنز ہیں پاکستانی امریکنز کی، ان کو یا تو کو آپٹ کیا جا رہا ہے، یا ان کو ڈرایا جا رہا ہے، یا ان کے اندر پینیٹریشن کی جا رہی ہے. اس کی بڑی واضح اگزامپل اپنا کی ہے، جہاں جب سے ان کی نئی پریزیڈنٹ آئی ہیں اس کے بعد سے اپنا جو ہے اس کا پورا کنٹرول اور ڈائریکشن جو ہے وہ بدل دی گئی ہے. وہاں پر ایک پچھلے پریزیڈنٹ جو آج سے کچھ 1-2 سال پہلے کے پریزیڈنٹ تھے اور جو موجودہ پریزیڈنٹ صاحبہ ہیں، وہ دونوں مل کے جہاں جہاں ان کو لگتا ہے کسی ایگزیکٹو پوزیشن میں کسی چیپٹر کے اوپر کوئی پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا سمپتھائزر ہے، اس پہ شک بھی ہو جائے تو اسے وہاں سے ڈسپلیس کیا جا رہا ہے، اسے ہٹایا جا رہا ہے. اب اس کا نیٹ افیکٹ کیا نکلے گا؟ اس کا نیٹ افیکٹ یہ نکلے گا کہ اپنا کا ایک تو اثر بھی بڑا کم ہو جائے گا، ڈی مورلائز ہو جائے گی، اور اس کے دھڑے بھی اس کے اندر سے بن سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنا ویسے بھی کوئی بہت بڑی آرگنائزیشن نہیں ہے، ویسے تو تقریباً 18 سے 20 ہزار پاکستانی فزیشین جو ہیں وہ امریکہ میں ہیں، لیکن ان میں سے اکثر جو ہیں 3,000 سے بھی کم، 2,500 3,000 ہی اپنا میں زیادہ بھرپور طریقے سے ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں. اور جب ایک اینول کنونشن ہو جاتا ہے تو اس میں زیادہ لوگ آ جاتے ہیں، اپنے بچوں وغیرہ کو بھی لا کر. وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اور بچوں سے جو ہے ملاقات ہو جائے، ایک دوسرے سے ملنا بھی ہوتا ہے، ایک سوشل گیدرنگ بھی ہوتی ہے. تو جو لاسٹ میرا خیال اینول کنونشن ہوا اس میں 3800 فزیشینز نے پارٹیسپیٹ کیا. اب خطرہ یہ ہے کہ یہاں پہ نئے دھڑے بن سکتے ہیں، جو رائیول دھڑے ہوں گے اپنا کے، اور اپنا کی اہمیت اور افادیت جو ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی. جہاں جہاں جرنیل صاحبان پالیٹکس کرتے ہیں اس کا اینڈ ریزلٹ جو ہے وہ تقریباً اسی قسم کا نکلتا ہے. اب یہ جو ہمیں بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، میرے ویکیپیڈیا پیج کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، وہ مسلسل اس کے اوپر حملے کر رہے ہیں، انٹرپول کے ساتھ بندوبست کیا جا رہا ہے. مجھے ڈاکٹر شہباز گل وغیرہ کو پاکستان لے جانے کا، باقی بھی اس میں اسموک اسکرین بہت زیادہ کھڑی کی گئی ہے، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا. اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ اے آئی ڈریون ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، بہت ہی مذہقہ خیز قسم کی، میں اس کی جھلکیاں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے لیٹسٹ کسی نے مجھے بھیجی ہے، جس میں میں اور میرا خیال شہباز گل ہیں، اور تیسرے جو ہیں وہ ہیں جبران الیاس صاحب. ہم لوگ جناب شراب پی رہے ہیں، اور شراب پی کے وائن کا بڑے ریڈ وائن جو ہے بہت اونچی قسم کی بلڈنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کارپوریٹ قسم کی ورلڈ ہے، اور اس کے بعد جو ہے فیصلے کر رہے ہیں، بہت سے پیسے ہمیں مل رہے ہیں یوٹیوب سے، اور ہم لوگ فیصلے کر رہے ہیں کہ جب تک عمران خان زندہ ہے ہمیں پیسے ملتے رہیں گے. ٹھیک ہے، سم تھنگ لائک دیٹ. یہ جام یوتھیوں کے نام، یہ جام چندوں اور ڈالرز کے نام. میں سوچتا ہوں کہ دیکھیں اے آئی تو آپ کے پاس آ گئی، لیٹسٹ ٹول ہے، لیکن اگر آپ کا مائنڈ بالکل میڈیول ہو، آپ کا ایک پریمیٹو قسم کا مائنڈ سیٹ ہو، تو آپ اسی قسم کا پروڈکٹ بنائیں گے. پتہ نہیں کتنے بیوقوف لوگ ہیں پاکستان میں جو اس قسم کے چوتیا قسم کے آرٹ فارم جو ہے اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، شاید ہو کوئی درمیان میں. کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا، میں اسلام آباد میں دیکھتا تھا کہ کوئی بندہ BMW سے، یہ آڈی ای ٹرون جو ہے اس میں سے نکلتا تھا، ڈرائیور ہی ہوتا ہوگا، تو اس کو دیکھ کے لگتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے اگر خچر کے اوپر ہوتا، یہ گدھے کے اوپر ہوتا، یہ گھوڑے پہ ہوتا، یہ سانڈی سوار ہوتا تو زیادہ اپروپریٹ لگتا ہے. ای ٹرون میں سے نکلتے ہوئے ٹھیک نہیں لگ رہا. تو اسی طرح سے یہ جو اے آئی کے اوپر مائنڈ تو پیچھے انہی کا وہی بیچارہ جو ایک ان کا ایک میڈیول سا مائنڈ سیٹ ہے، تو میڈیول مائنڈ سیٹ سے یہ سب چیزیں بنا رہے ہیں. اچھا کیوں کر رہے ہیں سب کچھ؟ ریزن اس کا یہ ہے کہ جرنیلی ٹولہ جو ہے اس کے پاس جو ایک نیریٹو تھا، بیانیہ تھا، 1965 کی جنگ کے بعد سے آلموسٹ 60 سال سے جو بیانیہ چل رہا تھا، وہ بیانیہ بہت بری طرح سے پاش ہو گیا، کریک ہو گیا. اب ان کا بیانیہ کوئی نہیں ہے، اب یہ ایک ہماری کردار کشی کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، مقدمے بناتے ہیں، انٹرپول کا خوف ہے، مار ڈالیں گے جان سے، پتہ نہیں کیا کر دیں گے، ہمیں ہر قسم کا الزام انہوں نے لگایا، ہر قسم کی FIR ہے. لیکن اصل مسئلہ ہم نہیں ہے، اصل میں ہم یہ بالکل ہم مطلب بہت میں بیوقوف ہوگا کوئی اگر سمجھتا ہو کہ یہ ہماری طاقت ہے. اصل میں ان کا نیریٹو کریک کر گیا ہے آپ سب کی وجہ سے. آپ میں سے بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جنہیں ان کی ساری چالاکی جو ہے وہ سمجھ آ گئی. اب ان کی لیٹسٹ چالاکی کیا ہے؟ لیٹسٹ چالاکی ان کی یہ ہے کہ یہ امریکہ کے اندر نئی وائسز پیدا کرنا چاہتے ہیں، میڈیا کے اندر ایک نیا نیریٹو شیپ کرنا چاہتے ہیں، جس کو بڑی آزادی بھی ہوگی ان کے خلاف بولنے کی، لیکن اس نیریٹو کے پیچھے کنٹرول جو ہے وہ ISI کا ہوگا، بڑا سوفیسٹیکیٹڈ لیول میں. بہت سے لوگوں کو اس کی سمجھ آ بھی گئی ہے. اس کے ظاہر ہے جب آپ کانٹینٹ کو دیکھیں گے تو کانٹینٹ کے اندر سے ہی آپ کو اشارے ملیں گے. یہ ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈ کا کانٹینٹ نہیں ہوگا، یہ خاصا ریموٹ کنٹرول کانٹینٹ ہوگا. لیکن اس کانٹینٹ میں اتنی آزادی ضرور ہوگی
کہ اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہا جائے, حکومتوں کو برا بھلا کہا جائے. بہت سے لوگوں کو اس کی سمجھ آ بھی گئی ہے. جب میں ٹویٹر پہ دیکھتا ہوں اور میں واٹس ایپ کے اوپر میں بہت سے کامنٹس پڑھ رہا تھا پچھلے 10-12 گھنٹے میں, تو میں نے دیکھا لوگوں کی ایون آڈیو میسیجز, میں نے ایک خاتون ہے ان کا میں نے ایک بڑا ڈیٹیل آڈیو میسیج سنا ہے, آئی واز ویری سرپرائز کہ ان کی اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے ڈاٹ کنیکٹنگ کی. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ لوگوں کو سمجھ آ رہی, لیکن بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اور جب وہ کانٹینٹ کو غور سے دیکھیں گے تو ان کو پتا چلے گا کہ پیچھے آپ کو ISI کی ہاتھ اس میں بڑی ٹھیک طرح سے نظر آئے گا. اب ایک انٹرسٹنگ کوشچن یہ بھی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ISI جب چاہتی ہے پاکستان کے عوام اور لوگوں کی بہت بڑی پرسنٹیج کو, جس میں پاکستانی امریکنز بھی شامل ہیں, ان کو بے وقوف بنا سکتی ہے. میں نے بعض ایسے سیمینار بھی میں نے اٹینڈ کیے ہیں. فار انسٹنس میں نے ایک ایسا LA کے اندر میں نے ایک ایسا ایونٹ اٹینڈ کیا جس میں تقریباً 500-600 لوگ وہاں پہ موجود تھے. وہاں پر ایک صاحب آئے جنہوں نے کہانی ان کو اچانک سنائی, اچھی بلی ریشنل باتیں ہونی تھی, لگ رہا تھا سب لوگ بڑے ریشنل ہیں, ریشنل ڈاٹ کنیکٹنگ کر سکتے ہیں. پھر ایک صاحب وہاں پہ آئے جو بالکل مداری تھے, انہوں نے وہاں پہ آ کے کچھ ایسی رونے پیٹنے والی قصہ شروع کر دیا, کچھ ایسی مذہبی قسم کی باتیں کی کہ میں نے دیکھا کہ میرے لیفٹ پہ جو بہت ہی پڑھی لکھی بڑی سکسیسفل خاتون تھیں, وہ ڈاکٹر تھیں, وہ جناب ان کے آنسو بہ رہے ہیں بالکل. اور مجھے, حالانکہ مجھے اور ڈاکٹر شہباز کے بھی وہاں موجود تھے, ہمیں ٹھیک نظر آ رہا تھا کہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے, لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ اچھی خاصی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ بے وقوف بن رہے تھے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن سے پاکستانیوں کو جو انفارمیشن سپیس اور میڈیا سپیس ملی ہے, اسکول ٹیکسٹ بک کی شکل میں, اخباروں کی شکل میں, کلاس روم ڈسکشن کی شکل میں, اس میں کہیں پر بھی کریٹیکل ججمنٹ نہیں ہے. بالکل ان کریٹیکل طریقے سے انفارمیشن دی جاتی ہے اور اس کو ایبزارب کر لیا جاتا ہے, اس پہ بلیو بھی کیا جاتا ہے. ابھی گزشتہ 24 گھنٹے میں ایک انگریزی اخبار پاکستان کی میں نے ہیڈ لائن دیکھی, 2 دن پہلے کی ہیڈ لائن ہے, جس میں یہ لکھا ہے کہ غالباً فائر پاور میگزین جو ہے اس نے ایک سروے کیا ہے یا اس نے ایک رپورٹ نکالی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان ایئر فورس PAF جو ہے وہ دنیا کی 10 موسٹ پاورفل ایئر فورسز میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو میں نے جا کے میگزین نکالا جو فائر پاور میگزین ہے کہ اس میں کیا ہیڈ لائن ہے. فائر پاور میگزین میں جو بیسک ہیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ جو اسٹرینتھ ہے نمبر آف ایروپلینز کی, ہیلی کاپٹرز کی, جو فلیٹ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے, اس کی بیسس پہ سب سے بڑی ایئر فورس جو ہے وہ امریکہ کی ہے. فائر پاور ان کی زیادہ ہے, یعنی ان کے پاس ویپن زیادہ ہے. دوسری رشیا کی ہے, تیسری چین کی ہے, چوتھی ایئر فورس ہندوستان کی ہے, 5ویں جاپان کی ہے, 6ٹھی ساؤتھ کوریا کی ہے, ساؤتھ کوریا ہی مجھے خیال ہے, اور 7واں جو ہے وہ پاکستان ہے. اچھا, پھر اس کے بعد 8واں جو ہے وہ غالباً ترکی یا ایجپٹ ہے, یا پھر اس کے بعد ایجپٹ آتا ہے, اور پھر 10واں جو ہے وہ اس میں فرانس ہے. اچھا, اس کو آپ دیکھیں تو آپ کو بڑی, اور پھر میرا خیال ہے برطانیہ کا شمار اس کے بعد ہوتا ہے, وہ شاید 11th ہے یا 12th ہے, اس کے بعد کہیں جرمنی جو ہے وہ آتا ہوگا ان ٹرمز آف دی نمبرز آف دی ایروپلینس, ان ٹرمز آف فائٹر پلینز, ان ٹرمز آف دی ہیلی کاپٹرز. لیکن آپ کو فوجی افسر ہونے کی, ایئر فورس کا فائٹر پائلٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو آسانی سے یہ سمجھ آ سکتا ہے کہ ان میں سے جو فرانس ہے, نمبرز جہازوں کے زیادہ ہوں گے ترکی کے پاس, ایجپٹ کے پاس, پاکستان کے پاس, انڈیا کے پاس, لیکن جو فرینچ ایئر فورس ہوگی اور جو جرمن ایئر فورس ہوگی اور جو انگلش ایئر فورس ہوگی, ان کی ایکچوئل جو کمبیٹ ایبلٹی ہوگی وہ کم از کم پاکستان, ہندوستان, ترکی سے انڈیویجولی طور پہ ایجپٹ سے بہت بہتر ہوگی. خدا نہ خواستہ اگر ایجپٹ کا پھڈا پڑ جائے گا فرینچ ایئر فورس کے ساتھ تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے دن ہی فیصلہ ہو جانا ہے. یہ برٹش ایئر فورس کے ساتھ ان کا پھڈا پڑے گا تو پہلے ہی دن آپ دیکھیں گے کہ فیصلہ ہو جانا ہے. جیسے اب اس میں اسرائیل کہیں نہیں آ رہا نمبر آف پلینز میں, لیکن آپ کو کیا خیال ہے کہ اگر ایجپٹ اور اسرائیل کی ایئر فورس کا پھڈا پڑے گا تو مغرب سے پہلے فیصلہ ہو جائے گا ایجپٹ کی ایئر فورس کا, جیسے پہلے کی جنگوں میں فیصلہ ہوا تھا. تو یہ ان کریٹیکل انفارمیشن جو ہے اس کو جس طرح سے پریزنٹ کیا جاتا ہے پاکستانی ذہن کو, اس وجہ سے پاکستانی ذہن پیچھے رہ جاتا ہے. تو بی اویئر کہ ISI ایک نیا یہاں پہ آپ کے ساتھ ڈرامہ کرنے والی ہے, اور آپ نے ذرا ذہنی طور پہ تیار رہے اس کے لیے. اچھا, ہیونگ سیڈ دس, یہ ماننا پڑے گا کہ پاکستانی امریکن کمیونٹی پچھلے 2 سال کے مقابلے میں اب بہت زیادہ کریٹیکل ہو چکی ہے, اور ہر چیز کو بہت شک کی نظر سے پھونک کے دیکھا جاتا ہے. اور آج کل جو سب سے بڑی پاکستانی لابنگ گروپ ہے پاکستان پبلک ایکشن کمیٹی جو ہے امریکہ کی, جس کا بہت زیادہ کریڈٹ دیا جاتا ہے ہاؤس ریزولوشن 901 کو لانے کے لیے, ہاؤس ریزولوشن 901 کو پاس کروانے کے لیے, اس کی ہر چیز کو بہت زیادہ شک سے دیکھا جاتا ہے اور مسلسل اس کے اوپر کرٹیسزم ہوتی ہے. تو گزشتہ 24 گھنٹوں میں پیک کی بورڈ نے ایک بڑا سخت لیٹر لکھا جس میں انہوں نے سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہے نئے مارکو روبیو, ان کو انہوں نے کہا کہ محسن نقوی جو ہے یہ قاتل ہے,
اسلام آباد میسیکر جو ہوا ہے 26 نومبر کا، اس میں 100 سے زیادہ لوگ جو ہے مارے گئے ہیں. پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے بلا دریغ فائرنگ کی، اور اس تمام آپریشن کا انچارج اور اس کو لیڈ کر رہا تھا محسن نقوی. اور محسن نقوی کا امریکہ آنا اور یہاں کھلم کھلا لوگوں کو ملنا جو ہے یہ بڑا تشویشناک ہے. اور محسن نقوی کی یہاں پر جو ری انٹری ہے اس کے اوپر پابندی جو ہے وہ ہونی چاہیے. میں آپ کو یہ بھی یاد کرواؤں کہ چند دن پہلے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ بھی میرے خیال پاک پیک پہ تھے، انہوں نے محسن نقوی سے کہیں گلے لگا لیا، تو پھر بھی بڑی پاک پیک پہ کرٹیسزم ہوئی. مجھے پاک پیک کے ایک ممبر نے ڈیلس میں یہ بتایا کہ ان ڈاکٹر صاحب کو پاک پیک کی ٹاپ لیڈرشپ نے، مینجمنٹ نے ان کو ایک شو کوز نوٹس سرو کیا. اس کا جواب انہوں نے دیا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ محسن نقوی ہے. انہوں نے ان رائٹنگ کہا کہ میں تو اس کو سب لوگ گلے مل رہے تھے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ محسن نقوی ہے، میں نے بھی اس سے گلے مل لیا، تو اب ان کا جو ہے وہ کیا کیا جائے. لیکن اس سٹیج پہ جب میرے سامنے یہ آیا اس کی ٹویٹ اور ان کا جو اسٹیٹمنٹ آئی، ان کا جو لیٹر آیا، تو میں نے اس کو ری ٹویٹ کیا اس کو اپریشیٹ کرتے ہوئے. یہ اور بات ہے کہ چند گھنٹے کے بعد میں نے واٹس ایپ کے اوپر جب ڈسکشن دیکھی تو لوگ یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ محسن نقوی کا تو انہوں نے ویزا بین ڈیمانڈ کیا ہے، انہوں نے عاصم منیر کا ویزا بین پاک پیک نے کیوں ڈیمانڈ نہیں ہے. اس کے اوپر خاصی بحث میں نے دیکھی. میرا خیال ہے، میری ناقص رائے میں اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ پاک پیک ایک خاصا بڑا آرگنائزیشن ہے اور وہ اپنے لیوریج کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے عاصم منیر کے لیوٹیننٹ کو ٹارگٹ کیا ہے. عاصم منیر کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ اس لیے نہیں کیا کہ وہ ایک سینس آف ڈائریکشن بھی چاہتے ہیں، لیوریج چاہتے ہیں، تاکہ کل کو اگر ان کو ایک کوئی نیگوسیشن کرنے کا موقع ملے، کوئی حل نکالنے کا موقع ملے، تو وہ حل نکالنے کے لیے بات چیت کر سکتے ہوں. اگر عاصم منیر کے خلاف ہی وہ پوزیشن لے چکے ہوں گے تو ان کے پاس کوئی اسپیس بچے گی نہیں، پھر بات کس سے کرنی ہوگی. مجھے کم از کم اس کی یہ انڈرسٹینڈنگ آتی ہے. اب چونکہ امریکہ کی بات ہوگی تو کوئکلی میں آپ کو بتاؤں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان میں تو صرف ایسے ذکر ہو رہا ہے جیسے پاکستان کی ایڈ بند کر دی ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ 24-36 گھنٹوں میں یو ایس ایڈ کو بند کر دیا ہے. اور اس پہ کہنے میں تو ٹیمپرری بین ہے، لیکن وہ ٹیمپرری بین بھی اس قسم کا ہے کہ اچھا، اور بین تو لگایا ہے پوری دنیا کے اوپر. $72 بلین یا $75 بلین کی ایڈ جو تھی وہ بند کر دی ہے. ایڈ اگر بند نہیں کی تو وہ ایجپٹ کی اور اسرائیل کی انہوں نے بند نہیں کی. ایک تو وجہ اس کی خیر کیمپ ڈیوڈ کا ایکارڈ ہے، دوسرا میرا خیال ہے کہ دونوں کنٹریز کو جو ایڈ ملتی ہے اس میں ملٹری ایڈ کا بہت بڑا کمپوننٹ ہے جو کہ کیمپ ڈیوڈ میں ایگری ہوا تھا، اس لیے اس کو انہوں نے ظاہر لابنگ ایفیکٹ بھی ہے. لیکن جو باقی ایڈ انہوں نے بند کر دی ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اس کی اسیسمنٹ ہونی ہے، یہ ٹیمپرری ہے، یہ کھل سکتی ہے، لیکن کنٹری بائی کنٹری، کیس بائی کیس پریزیڈنٹ دیکھے گا کہ کون سا ملک اس کی فورن پالیسی کی ریکوائرمنٹس کے ساتھ الائن کرتا ہے. یعنی ہر کنٹری کے ساتھ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ انڈیویجول لیول پہ بارگین کریں گے، لیوریج کریں گے. اب آئیں اس ڈیولپمنٹ کی طرف جس کا پاکستان میں تو کوئی خاص ذکر یا چرچا نہیں ہے، لیکن امریکہ کے اندر مغرب کی دنیا میں اور خبر رساں ایجنسیز میں یہ مسلسل گزشتہ 24 گھنٹوں کی ہیڈ لائن ہے. یہ ہے کیا؟ یہ ہے یہ کہ چین کی جو سٹارٹ اپ کمپنی ہے ڈیپ سیک، اس نے جو نئی اپنی ایپ نکالی ہے لارج لینگویج باڈی ماڈلز کے اوپر، جو لرننگ ایپ نکالی ہے، جو جس طرح سے چیٹ GPT ہے اوپن اے آئی کی، اس طرح کی انہوں نے اپنی ایپ نکالی ہے. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، یہ ثابت کیا ہے کہ اس کی جو کاسٹ ہے، اس کی لرننگ کی جو کاسٹ ہے وہ صرف $6 ملین کی انہوں نے نیویڈیا کی مشین یا سسٹم انہوں نے یوز کیا ہے. اور وہ جو کانٹینٹ یوز کرتی ہے اپنی ریسرچ کے لیے، اپنا مائنڈ بنانے کے لیے، وہ کم کانٹینٹ یوز کرتی ہے. اچھا، کم کانٹینٹ کرنے کی بھی میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس کی بھی خاص سگنیفیکنس یہ ہے کہ یہ جتنی بھی AI ایپس ہیں جیسے چیٹ GPT ہے، ان کو اب آگے چل کر نیو یارک ٹائمز کو، اکانومسٹ کو، وال اسٹریٹ جرنل کو، مختلف جو ڈیٹا بیسز ہیں جہاں سے یہ انفارمیشن اٹھاتے ہیں، ان کو وہاں پر پیسے بھی دینے پڑیں گے. تو اگر ایک ایسی ایپ ہو جو اتنی سمارٹ ہو، جو کہ کم ڈیٹے کو سونگ کے اسی قسم کے ریزلٹس حاصل کر سکتی ہو، اسی قسم کی تحریر لکھ سکتی ہو، اسی قسم کے گرافک امیجز جنریٹ کر سکتی ہو، تو ظاہر ہے وہ زیادہ ایفیشینٹ ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ نیویڈیا کا کنڈا ہو گیا، جو سب سے بڑی چپ میکر تھی. اس کے گزشتہ 48 گھنٹوں میں، لیس دین 48 آورز میں، نیویڈیا کی اسٹاک ویلیو میں $600 بلین کی کمی ہوئی ہے. کتنے کی؟ $600 بلین کی، یعنی پاکستان کے GDP سے تقریباً آلموسٹ دگنی. اور یہی حال باقی ٹیکنالوجی سٹاکس کا بھی ہے، اور جاپان کے اندر بھی یہی صورتحال جو ہے وہ ڈیولپ کر گئی. اچھا، اب جو لرننگ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لرننگ کا فیز جو ہے وہ صرف $6 ملین کا کیا ہے. اس میں مشین اور سسٹم انہوں نے نیویڈیا کا ہی انہوں نے یوز کیا ہے، لیکن اس کی کاسٹ جو ہے وہ بہت کم ہے. بہت سی امریکن کمپنیوں کو ویسے شک ہے کہ اس میں چینی کوئی کھیل کھیل رہے ہیں، اس طرح سے ہو نہیں سکتا. اور اس وقت سچویشن یہ ہے کہ امریکہ نے چپ اور جو سیمی کنڈکٹرز ہیں ان کی ایکسپورٹ پہ بین لگایا ہوا. اب بحث یہ چھڑ گئی کہ بین تو فائدہ مند ہی نہیں ہوا، بیکاز امریکن ہی ٹیکنالوجی انہوں نے بہت بہتر طور پہ یوز کر لی ہے، انوویٹو طریقے سے. اور ایک مطالبہ یہ ہے ٹرمپ کے اوپر کہ اس بین کو اور زیادہ مکمل اور افیکٹو جو ہے بنایا جائے. دوسری طرف سے امریکن اینالسٹ اور بزنس جو ہے اس نے یہ نوٹ کیا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI میں اگر چین پچھلے 48 گھنٹوں پہلے تک یا ایک ہفتے پہلے تک امریکہ سے
18 مہینے پیچھے تھا, 18 منتھس کا لیگ تھا, تو اب وہ لیگ اور وہ ڈفرنس اور گیپ جو ہے وہ صرف 6 مہینے کا جو ہے وہ رہ گیا. اس وقت جو بیٹل ہو رہی ہے امریکہ اور چین میں سپریمیسی کی, جو ڈومیننس کی بیٹل ہے ٹیکنالوجی کی, وہ بیٹل ہے چپس کی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی, الیکٹرک وہیکل EVs کی اور سیمی کنڈکٹرز کی. یہ وہ آپ نے دیکھی. اب حرف آخر کے طور پہ میں آپ کو ایک کالم دکھانا چاہتا ہوں جو مس انیکا عثمان نے لکھا ہے گلوبل ولیج اسپیس کے لیے. انیکا عثمان ایڈجنکٹ پروفیسر ہیں, انگلش لینگویج پڑھاتی ہیں, ٹیچنگ پڑھاتی ہیں, انگلش رائٹنگ پڑھاتی ہیں, آئی تھنک ٹینیسی یونیورسٹی کے اندر, الاباما میں. اپنے پیرنٹس کے ساتھ مجھے میرا خیال 1-2 سال پہلے جب میں وہاں گیا ہوا تھا, 1.5 سال پہلے, تو ان کی اور چند اور فریش گریجویٹس کی مجھ سے ملاقات ہوئی. میں نے ان کو انکریج کیا کہ آپ گلوبل ویلیج اسپیس کے لیے لکھیں. انہوں نے عمران خان کے اوپر ایک بہت خوبصورت انالیسس لکھا ہے جس پہ انہوں نے کمپیئر کیا ہے کہ عمران خان اسی طرح سے ایک ہیرو ہے, گریک ہیرو ہے, جس طرح سے اوڈیسیس تھا جو بہت بہادر تھا, اور جس طرح سے سوکریٹس تھا جس نے زہر کے پیالے کو پیا تھا. عمران خان میں یہ دونوں جو ہیروز ہیں ان کی صفات جو ہیں وہ پائی جاتی. یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کالم میں. کالم آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں, بہت خوبصورت ہے, اس کی انگلش بھی بہت اچھی انہوں نے لکھی ہے, بہت اچھا سبسٹینٹیو پیس ہے یہ. اٹس اے ویری ویل ریٹن پیس. میں یہ دکھا آپ کو اس لیے رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ جو پاکستانی امریکن سیکنڈ جنریشن کے ہیں, اور خاص کر کے جو امریکن, اور اگر پاکستان سے بھی آئے ہیں اور امریکن یونیورسٹی سے انہوں نے 4 ایئرس ڈگری لی ہے یا ماسٹرز کیا ہے, تو میں ان کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لکھیں ڈفرینٹ ایشوز کے اوپر. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے حوالے سے لکھیں, بلکہ ضروری ہے کہ پاکستان کے حوالے سے نہ ہی لکھیں, اور آپ ویسٹ اور مسلم ورلڈ کے انٹریکشن پہ لکھیں, امریکہ میں اسٹوڈنٹ کمیونٹی کے جو چیلنج ہیں اس میں لکھیں, اسلامو فوبیا پہ لکھیں, یہاں ڈائسپوراز کو کیا کرنا چاہیے اس پہ لکھیں, ٹیکنالوجی کے کیا چیلنجز ہیں اس پہ لکھیں, مسلم دنیا کیوں پیچھے رہ گئی ہے مغرب سے اور مزید پیچھے سے پیچھے جا رہی ہے اس پہ لکھیں. اس قسم کے ایشوز پہ لکھیں. اور میں نے انیکا عثمان کو بھی یہی کہا ہے کہ آپ اگلا پیس جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے نہ لکھیں, آپ بھی انہی براڈ بیسڈ ایشوز پہ لکھیں. تو یہ ریکویسٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک کنیکٹ ہونا چاہیے ایک پلیٹ فارم کا, جہاں ینگ جو رائٹرز ہیں ان کو اپنی پروفائل بلڈ اپ کا, اپنی آتھر بائی لائن کا بھی ان کو موقع ملے, اور ان کو اسے کہتے ہیں لوگوں سے کنیکٹ کرنے کا بھی موقع ملے, بیکاز ظاہر ہے کہ اپنا ٹویٹر یا اپنا ای میل تو وہ نیچے دیں گے. تو ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.